بٹ کیش فلو اسٹیٹمنٹ آپ کو ڈیلی بتا رہا ہوتا ہے, ان اینڈ آؤٹ, ان اینڈ آؤٹ, ان اینڈ آؤٹ. تو واٹ از کیش فلو کی کیش انس کیا ہوتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ انکم, آپ کی انکم ہو گئی, اور ریسیویبلس, ریسیویبلس ہو گئے, اور سیل آف اینی ایسٹ, سیل آف اینی ایسٹ, سیل آف اینی ایسٹ ہو گئی. جہاں سے بھی کیش آپ کا آ رہا ہے اٹ از این انفلو از یور. کوئی آپ نے پراپرٹی کرایہ پہ دے دی ہے, ٹھیک ہے, کرایہ آ رہا اس سے, یہ سارے آپ کے انفلو ہو گئے. آؤٹ فلو کیا ہے؟ تنخواہیں ہو گئی, پیمنٹ ٹو کریڈٹرز ہو گئی, یوٹیلیٹیز ہو گئی. تو یہ سارے ہو گئے. اب جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو پلان کرتے ہیں, اپنا انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, اپنا بیلنس شیٹ بناتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں تو اتنے کروڑ آ جائیں گے سال میں. بٹ وی ڈونٹ ڈیولپ اے کیش فلو. بیکاز ہوتا ہے کیا ہے, خاص طور پہ ٹیکنالوجی انڈسٹری اسپیشلی سافٹ ویئر بزنس, کہ ایک دفعہ آپ نے جب ایک رن بھیجا اس کو بنا کے سافٹ ویئر کا, تو اس میں اور چینجز آ جاتی ہیں. جنرلی یو مے ہیو ایکسپیکٹڈ دیٹ یو ول کلوز دس پروجیکٹ ان 3 months, اٹ ٹیکس اباؤٹ 5 months. تو آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہوتے. اور سافٹ ویئر انڈسٹری وہ انڈسٹری جہاں پہ لوگ زیادہ انتظار نہیں کرتے, بس کوئی اور ان کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, بھائی 5,000 میں آ جاؤ, 15,000 میں آ جاؤ. ہمارے یہاں تو پھر بھی مروت ہے. انڈیا میں تو 5-10,000 کے اندر بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے, یہ آیا پر وہ چلے گی. دیکھیں یہاں پھر بھی پاکستان کے اندر تھوڑی مروت ہے, لوگ آدمی مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں آپ کو. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ an entrepreneur should plan for that. There are some bills that you need to pay. اور میں نے اتنی بزنسز کو صرف اس لیے فیل ہوتے دیکھا ہے کہ they were tight on cash. سب کچھ ہو گیا, وہی جو آپ کی بات تھی نا کہ بھائی 2 feet سے, تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں, تو کتنا ہی بڑا آرڈر مجھے ہونے والا ہو, you may have to abandon it. Like I had to abandon my whole business because I didn't have money. If I had saved $3 lakh یا $2 lakh یا $1.5 lakh میں نے سیو کر لیے ہوتے, تو probably I would not have been sitting here today. تو وہ دوسرا کام کر رہا ہوتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کیش فلو اسٹیٹمنٹ نہیں بنائیں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں بنائیں گے, تو آپ ہمیشہ, اور جنرلی جہاں پہ ٹیکی جو ہوتا ہے نا وہ لوز کرتا ہے, ویک ہوتا ہے, وہ یہی رہا ہوتا ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ جنرلی ہم لوگ ایک ہلکا سا اکاؤنٹنٹ لے کے ہائر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ایک اور کانسیپٹ نہیں ہے, ان آل دی انڈسٹریز وی ڈونٹ لائک ٹو پے فار دا سروسز. حالانکہ ہماری اپنی سروس انڈسٹری ہے, لیکن یو نیور گو ٹو اے گڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, sit down with him and try to understand کہ بھائی ذرا یہ سمجھا دو, ہمیں پریپیئر کر دو. میجورٹی آف دا آئی ٹی کمپنیز میں جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور بیچارہ 15,000 20,000 تنخواہ دے رہا ہے, وہ آپ کو کیا پڑھائے گا یار, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, دیٹ از ٹیم بلڈنگ. Team building is the most important aspect in launching a technology firm. Because اگر آپ کی A product ہے اور B team ہے, you are bound to fail. اور اگر B product ہے اور A team ہے, you are bound to succeed. ایک چیز جو ہم اور نہیں کرتے ہیں, which I'd like you all to think about, is to have a board of advisors. I hardly meet any company, software company, جن کے پاس کوئی بورڈ آف ایڈوائزر ہوتا ہے. What is a board of advisor? People with the domain knowledge, جس نے اس انڈسٹری میں کام کیا ہو. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ You get expert opinion or sorry, problem identification or get about the ups and downs of the business. Ups and downs of the business, or they get you the network as well.
Better future plans, Planning है, they get you networks, predictions, forecast, predictions, risk mitigation, identify new ways of generating revenue. new ways of generating revenue, risk mitigation और less failures. और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपने फर्स्ट कीजिए यूपीएस बनाया या एक जनरेटर बनाया या एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई जो ERP एप्लीकेशन है, और उसके ऊपर अगर हसनैन रिजवी का नाम आ जाए जो ऑरेकल का एम्प्लॉय नंबर 30th है, तो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? आधी क्रेडिबिलिटी वही होगी, एक क्लास की नहीं, इसने अपना नाम नहीं दिया हो नहीं सकता, हसनैन इसके अंदर है, ये चीज़ खराब है, राइट? तो एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत मसला है जो मैं देखता हूँ कि लोग, अच्छा बोर्ड एडवाइजर बनाना पहले बहुत मुश्किल था, अब मुश्किल है, आपको मेंटर्स मिल जाते हैं, आपको मेंटर्स मिल जाते हैं, आपको फेसबुक जिंदाबाद, लिंक्डइन सबसे अच्छा है। लिंक्डइन कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मेंबर्स हैं, कितने लोग मेरे साथ नेटवर्क पे हैं? बाकी सब नाला है तुम लोग यार। Get on the network, see who's on my network, and let me know if I can help you in some way. I'm always there. देखो ढूंढो, हो सकता है कि मैं किसी को जानता हूँ, मैं अभी MIT गया था, वहाँ पे तो वहाँ मुझे मिला फजली है, अजीम, फजली अजीम, वो भी मेरे साथ है नेटवर्क पे और जानता हूँ, दोस्त भी है, दोस्त का छोटा भाई है, कज़न है, एंड ही सेड आई जस्ट मेट निक कोलाटी। हाँ यार नाम सुना लगा, कहता नाम क्या सुना हुआ, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू थ्रू यू। मैंने कहा तो कहते नहीं, मैं तो आपके लिंक्डइन पे गया, मैं क्या निक कोलाटी वो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट था, जिस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का असिस्टेंट सेक्रेटरी था, एंड ही स्पेशलाइज इन एंटरप्रेन्योरशिप। उससे भाई दुबई मुलाकात करा, कनेक्ट हो गया, फिर मेरी कभी उससे बात ही नहीं। पहले मैंने उसको सिर्फ एक ईमेल भेजी कि मैं फ्रेंड ऑफ असद रिजवी एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एट MIT मीडिया लैब, कैन आई गेट सम टाइम फ्रॉम यू? तो मैं तो सिर्फ लॉस एंजलिस मिल के आ गया, एंड ही इज ऑन हिज बोर्ड नाउ। सो दिस इज हाउ बी एग्रेसिव। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी किसी से फ़ायदा लेने जाओ ₹1 का, तो पहले ये सोचना कि मैं उसको ₹1.5 का फ़ायदा कैसे दे सकता हूँ। जस्ट डोंट गेट एनीवन ऑन बोर्ड फॉर योर ओन बेनिफिट, बिकॉज वो चलेगी नहीं रिलेशनशिप, वो नहीं चलती। थोड़ा अर्से में आइडिया हो जाएगा और फिर हम इस इंडस्ट्री में धंधे हो जाएंगे। यार ये पाकिस्तानी जो स्टार्टअप होती है ना, ये बदमाश होती है, करती कुछ नहीं, ये फ़ायदा लेके चले जाते हैं, इस और चीज़ों बदनाम, इसमें बदनाम हो जाएंगे। बट अगेन कमिंग बैक सीरियस डिस्कशन के, आप जितने लोग भी हैं, अगले एक हफ्ते में यू शुड सिट डाउन एंड प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर हैविंग योर बोर्ड ऑफ एडवाइजर। बट बिफोर दैट सब मेंटरिंग सब करेंगे, मेंटरिंग भी करेंगे, वो आपको थोड़ा स्टेक भी देंगे आपकी कंपनी में। अगर अभी कंपनी तैयार नहीं है तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओ जो तुम्हें सिर्फ गाइड करते हैं। बट द आइडिया इज ओपन अप योर विंडो, बिकॉज द मोमेंट यू, हमने जो सारी कंपनीज के नाम बताए आपको, ये कैसे तरक्की कैसे, क्योंकि इनके लोग बोर्ड ऑफ एडवाइजर के तौर पे आ रहे, वो आते गए, ये समझते गए, सबने फायदा उठाया, किसी ने किसी से $1 मिलियन का उठाया, किसी ने 2 लाख का उठाया। इट्स गिव एंड टेक। Entrepreneurs are about sharing with others. A businessman is about caring for itself. इसको मिसाल ही देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास भी 5,000 आदमी काम करते हैं, टेक्सटाइल वाले हैं। मुझसे कह रहे हैं कि हमने 5,000 लोगों को नौकरी दी है। मैं अच्छा, मैंने कहा शायद आपको ट्रांसफर हो गया, काम तो अल्लाह ताला का था, इसको वो देता है। मैं अच्छा एक बात आओ, कब बिजनेस शुरू हुई थी? तो दादा ने मोटरसाइकिल पे ग्रिप क्लॉथ बेचना शुरू किया था, और अब पोते जो है रोल्स रॉयस में चलते हैं। वहाँ तरक्की तो हुई, लेकिन मैंने यकीनन कोई दादा के साथ एक गुलखान भी चौक आया होगा ₹150 पे, और आज उसके बाद उसका बेटा जमरुद खान ने 5,000 में नौकरी की होगी। आज शमशीर खान तुम्हारे उसका पोता काम कर रहा होगा, ड्राइवर रहा होगा।
اور وہ شاید 12,000 لے رہا ہوگا, بہت خوش ہوتا ہوگا صاحب نے بچی شادی کروا دی. Entrepreneurs don't work that way. بل گیٹس اور 5 آدمیوں نے جتنے ملینئرز بنائے دنیا میں کسی نے نہیں بنائے. اسٹیو جابز نے جتنے لوگوں کو ملینئر بنایا کسی نے نہیں بنایا. ینگ مین این ڈی کا گریجویٹ راغب کو جانتے ہو تم لوگ؟ راغب 12 سال پہلے امریکہ گئے تھے. ادریس کوتھاری ون آف دا مینٹر جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ادریس بھائی نے اپنی کمپنی بھی $500 ملین کی بھیجی تھی چپ مینوفیکچرنگ کی, وچ از ناؤ دا سیکنڈ لارجسٹ چپ مینوفیکچرر ان تائیوان. ادریس بھائی کے پاس گیا تھا. این ڈی کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے, دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو یہ کہنے لگے اس نے میرے یہاں کام شروع کیا. تو میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں اگلے 5 سال میں آپ کی کمپنی میں جنرل مینیجر بننا چاہتا ہوں. بائی دیٹ ٹائم ادریس بھائی کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کہنے لگا بیٹا میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں. تو ادریس بھائی نے اس کو اپنے بڑے بھائی گھر کے بیسمنٹ میں رکھوا دیا. اس کمپنی کا نام بھی آپ نے بتاؤں گا آپ کو. ابھی میری ملاقات ہوئی, سے دفعہ ہوئی گیا تھا میں. ونڈرفل بوائے. اینڈ بقول ادریس بھائی کی جتنا میں نے اپنی کمپنی میں کمایا اس سے کہا بیکاز رائٹ ناؤ راغب از رننگ اے کمپنی ورتھ $2.8 بلین. 12 سال. Can we create such success stories in Pakistan? Absolutely. وہ بھی پاکستانی, راغب بھی پاکستانی. And it is a lot for now NLD as well. کچھ شاید اپنی آپ کی انفارمیشن سینٹر کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے look for such people who have made done well in the US. بٹ ہاتھ جب بھی ملاؤ دوستی کا تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ مجھے اس کو واپس کیا دینا. آپ کو تو ملے گا, کوئی گارنٹی رہے گا آپ نکلیں کام کرنے, لیکن یہ کلچر ڈیولپ کرو آپس میں کہ بھائی ہم دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. تو ٹیم از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, بلڈنگ اے گڈ ٹیم. اور جب میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی وہ ایئرٹیل کا ایڈ یاد ہے, کہتے ہیں کون سا؟ میں نے کہا ایک دوست, پوری برادری بولتی ہے ضروری ہوتا ہے. میں کہتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے. تو بزنس اسٹیبلش کر رہے ہو تو دوستی آج نہیں چلتی ہے. بی روتلیس. دوسرا سب سے بڑا ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ 3 دوستوں نے کام شروع کیا, 30% لے لیا. 5 نے شروع کیا, 20% لے لیا. سب مسلمان ہیں, مساوات. مساوات ایسے نہیں ہوتی ہے. I'll give you an example. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے اور مسلمان پہنچے, تمام اصحابی انصار صحابی نے اپنے عالم مقام ان کو دے دیے. And it was accepted. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئی, جنت کا مقام بن گئے. The same Sahabis tried to give their businesses to مہاجر صحابی. اللہ کے رسول نے منع کر دیا. No, this would not happen. کیوں؟ ہم دینا چاہ رہے ہیں, کہتے نہیں اللہ کی مرضی نہیں, پھر کیا کریں؟ آپ انٹرپرینور بھی تھے بہت بڑے تھے نا. آپ نے کہا ایسا کرو کہ زید نے کہا میں حامد کو اپنا باغ دینا چاہتا ہوں, دے دیجیے. کیسے دیں گے؟ اس کی ویلیویشن کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آج قیمت ہے 5,000 درہم. ٹھیک ہے, کتنے عرصے میں دینا چاہتے ہو؟ کل لے لیں مجھ سے. اچھا ٹھیک ہے, کتنی کمائی ہوتی ہے؟ ایوریج 500 درہم کمائی ہوتی ہے ہر سال, 1000 درہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اسکیجول آف پیمنٹ بن گیا کہ ناؤ زید ول ورک فار حامد فار دا نیکسٹ 10 years. ایوری ایئر ہی از گوئنگ ٹو میک ایکس اماؤنٹ آف اجرت اینڈ ایکس اماؤنٹ آف پروفٹ, اور وہ اس اجرت سے اپنا استاد اسٹے خریدے گا. تو اگلے سال اب زید کو تنخواہ بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ 10%, 20%, 30% جو پروفٹ اس کا ملتا رہنا شروع ہوگا. And Zaid will have an option to buy his stay اگر وہ پہلے پیسے جمع کر لیتا ہے. تو 10 سالوں میں ٹرانسفر آف بزنس ہو جائے گا 50-50, اور ساتھ ساتھ اس کا اسٹے. ابھی ساری چیزیں جو ہم آج پڑھتے ہیں نا, سویٹ اکویٹی ہو گیا, ویلیویشن ہو گئی, ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا, انڈیکیٹ فیسلٹی. یار سان فرانسسکو میں ہوتا ہے بھائی, مدینے میں بھی یہی ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. پر کیا ہوا ہے کہ وہ اسپرٹ جو ہے انٹرپرینورشپ کی جو نبی پاک نے ہمیں سکھائی تھی وہ اٹھا کے لے گئے. اور ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرینچ فرائز بھیج دو, چاہے 3 دن پرانا تیل اس کے اندر,
It's all about mindset. اور اسلام میں ساری چیزیں دی گئی ہیں. بیسکلی جو بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو اسپرٹ پیدا کرنی ہوتی ہے. تو ویلیویشن اسٹاک مارکیٹ, ویلیویشن آپ کی اسپیٹ ایکوٹی, ٹھیک ہے, انوویشن, ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. سو کمنگ بیک ٹو ٹیم اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ فائنینشیل انالیسس کریں آپ. فائنینشیل انالیسس کر کے اب آپ تیار ہیں کس چیز کے لیے؟ لانچ اے بزنس. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ نہیں, ایگزٹ اسٹریٹجی ڈز ناٹ مین تھنگ گو بیڈ. ہاں نہیں, ہاؤ ٹو سیل دا بزنس. اوکے, اور اینڈ کیا ہے؟ اینڈ سے معنی کیا ہے؟ پاکستان اور قومی ترانا یا امریکہ کا نیشنل اینتھم تم نے وہاں بھی بزنس کر لی. نہیں, دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جنرلی ایک اور ٹینڈنسی ہے کہ وی نیور ڈو ایگزٹ پلاننگ, اور ہم بزنس کو اپنی عزت نفس بنا لیتے ہیں. ماریں گے, مر جائیں گے, بچے کھانا نہیں کھائیں گے, ہمیں بزنس اپنی چلانی ہے. ہم ایگزٹ سمجھتے ہیں کہ جب ان للہ و انا الیہ راجعون, انتقال پرملال, ٹھیک ہے, اب آپ نے دفنانا اس چیز کو. ایگزٹ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. کیسے؟ It could be after saturation point, it could be midway. I'll give you an example. تم ہی لوگوں کی طرح ینگ اسمارٹ 5 بچے تھے اپنے چیکوسلواکیا یا یوگوسلاویا. آپ میں سے گروپون کا نام سنا کہ گروپون کا کیا کرتی ہے؟ گروپون ڈسکاؤنٹڈ ڈیلز, کوپانز آپ کو دیتی ہے. میں نے غلطی سے ڈال دیا اپنے بھائی کا زپ کوڈ ٹیکسس کا, دن میں 10 ڈیل آ گئی. یہاں سے بال کٹوا لیں, یہاں سے آئل چینج کروا لیں, یہاں سے یہ کروا لیں. اینڈ دے میک دیئر منی آن دیٹ. اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری نا, کمپنی نا, ملٹی بلین ڈالر. یورپ میں تو یہ 4-5 لڑکے چیکوسلواکیا کی یونیورسٹی میں تھے, اینڈ دے ور اسٹڈینگ دی بزنس ماڈل آف گروپون. ہم نے کہا یار یہ روڈ میپ دیکھا کہ یہ تو آ رہے ہیں 5-6 سال میں یورپ آ رہے ہیں, تو کیا کریں؟ دے لانچ اے سملر کمپنی ان چیکوسلواکیا, اور 1 ملین 2 ملین لوگ بھی اس کے اوپر آ گئے. اب گروپون پہنچا ایسٹرن یورپ, اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا ایک لانچ کرنا ہے بزنس, تو کیا کریں؟ تو وہاں لوگوں نے کہا بھائی یہ کمپنی تو آلریڈی چل رہی ہے. اس کو اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے, ان بچوں نے 2 سال یا 1.5 سال اس پہ کام کیا, 3 سال تک, 2.5 سال یا 1.5 سال واٹ ایور. گروپون گئی, ان کو $15 ملین دیے, اور کمپنی میں 30% اسٹیک ملی. بھائی تم ہی لوگ چلاتے ہو, یو بی دا فاؤنڈرز اینڈ ویل ٹیک اوور دا میجر اسٹیک. اس وقت دنیا میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ سب کے لیے, بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں, اس کو ایکسپلور کریں. اور آپ سمجھیں آپ ایگزٹ پلاننگ انہوں نے بزنس شروع کرنے سے پہلے تیار کر لی تھی. اٹس ناٹ ایٹ سیچوریشن, یو ہیو پلان ٹو ڈو دس رائٹ فرام دا ورڈ گو, اینڈ یو ہیو ٹو پلان یور ایگزٹ اسٹریٹجی فرام دا ورڈ گو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی بزنس کو پروسیس کرتے رہتے ہیں, اور آپ اگلے بزنس پلان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. Just like Instagram kids, they sold their whole software to Facebook. بالکل انسٹاگرام میں لے لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کون کون سے لیڈنگ اپلیکیشنز ہیں, پورٹلز ہیں, اور وہ کن ایریاز میں یا ٹنز آف بزنسز کو لوگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ بھائی گوگل میں یہ 50 اپلیکیشن ہے, یہ نہیں ہے, لیٹس ورک آن دیٹ, لیٹس کریٹ اے کریٹیکل ماس. پہلا سال بھر میں گوگل نے نوٹس کیا اور آپ کو خرید لیا. تو ایگزٹ اسٹریٹجی از developing a strategy for your company to move to the next level. It could be selling your company, it could be merging with a company, and it could be acquiring a small company. میں نیٹورکنگ سافٹ ویئر کی یہ چیز بنا رہا ہوں, اور میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں سسکو کو بیچ دوں گا. مگر اس کے لیے مجھے 2 چھوٹی کمپنیز جو یہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی ساتھ بنانا پڑے گا, یا مرج کر لیا یا ایکوائر کر لیا.
اور فائدہ کیا ہوا کہ اب سسکو مجھے اکوائر کر لے گا. تو ایگزٹ اسٹریٹجی آپ نے کب پلان کی؟ آپ نے مارکیٹ سائزنگ کی, سارا کچھ کرنے کے بعد اب آپ کہہ لیے ایگزٹ اسٹریٹجی بناؤ, کیسے مجھے وہ خریدے گا, کیسے میں اس کو خریدوں گا, کیسے وہ بیچے گا. اور آن این ایوریج ڈیولپنگ کنٹریز میں, بلکہ امریکہ میں تو لوگ اپنی زندگی میں 7 بزنسز کرتے ہیں, 3 فیلئر, 2 ایوریج, 2 میں معیار پہ چکا رہتا ہے, رائٹ. سو یہ چیزیں آپ کو ابھی سے پلان کرنا پڑتی ہیں, اور یہ سائیکی کریٹ کرنا پڑتی ہے کہ جب دوستوں میں یاروں میں بیٹھیں, ٹاک اباؤٹ سکسیسفل کمپنیز, گو آؤٹ لک فار سکسیسفل ایگزٹس, مارکیٹ کو اسٹڈی کرو, ایگزٹ اسٹریٹجی دیکھو, تو پھر آپ کا سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کھیل کیا ہو رہا ہے, کتنی بڑی اپرچونیٹی آپ کے لیے ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے, اینڈ وی آر ناٹ ایکسپلورنگ اٹ. بیٹا نو ڈسکشن آؤٹ سائڈ دس, آپ لوگوں کو بات کرنا ہے, باہر جا کے بات کر کے آنا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں. پلان فار ایگزٹ, ٹھیک ہے. دس از بیسکلی بریف پریزنٹیشن آئی واز ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ. اور اب ہم ایک اور پریزنٹیشن ہے, اس پہ کوئی کوشچن ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا؟ اینی کوشچن, اینی کامنٹس اپ ٹل ناؤ؟ I had a question about pull the plug concept. When we talk about it, think about entrepreneurship, we always say entrepreneurs are the ones who take the greater amount of risks. So if we have this pull the plug kind of concept, تو کیونکہ کوئی بھی اگر ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہو جاتا, تو ایٹ دا ٹائم اگر آپ پریشر میں آ کے if you pull the plug, then جو ایک concept ہے about the entrepreneurs وہ تو پھر غائب ہو گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ انٹرپرینورز جو ہیں بیسکلی آر کنسیڈرڈ ٹو ٹیک رسک, گریٹر رسک دین ادر کنونشنل بزنس ٹو, ٹھیک ہے. اور اگر ہم بزنس پلاننگ اسٹیج پہ ہی پل دا پلگ کر دیں گے تو وہ جو انٹرپرینور اسپرٹ ہے وہ کہاں گئی؟ صحیح ہے, سوال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے ایوریج بزنس پلان جو ایک انجل فنڈ کے پاس آتے ہیں ہر سال, وہ تقریباً 2000 آتے ہیں. کس نے بھیجے؟ کتنے پڑھتے ہیں وہ؟ 200. کتنوں کو بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے؟ 20 کو. کس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ 2 3 4 5. Where would you like to be? آپ کس میں ہونا چاہیں گے؟ ٹاپ 5 میں ایٹ لیسٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنا بزنس پلان بنائیں, اچھا وہ 1980 جو بیچارے ہیں ان کی کیا غلطی تھی؟ یا تو ان کا بزنس پلان صحیح نہیں تھا, یا وہ غلط انجل فنڈ والے کے پاس چلے گئے جو اس کی انڈسٹری کا نہیں تھا, یا ان کی ایگزیکٹو سروی میں جان نہیں تھی. اور جان اسی وقت آتی ہے when you work with this mentality کہ میں نے اس کو بزنس کو سکسیسفل کرنا ہے ہر صورت میں, right, and I have to make sure کہ انویسٹر اس کو پڑھے تو اس میں اس کو امید نظر آئے. You should see return on investment. So it's better to pull the plug yourself than sell it to someone who does not even need it. So when you work with the pull the plug mentality, آپ ہر چیز میں بڑی جان لگا رہے ہوتے ہیں. بیکاز کہنا آسان ہے لیکن pulling the plug is very difficult job. بندہ وینٹیلیٹر میں pull the plug 10 دفعہ آدمی سوچتا ہے شاید واپس آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, کرنا تو پڑتا ہے آپ کو. اس لیے انٹرپرینورز ایک دفعہ جب رسک لے لیتے ہیں تو پھر رکتے نہیں, مگر رسک لینے سے پہلے they do a thorough study, a thorough analysis, which is done by business plan. اور اگر فرض کیجیے ایک بزنس پلان میں مڈ وے ایٹ دی اینڈ آپ نے خود لگ کر دیا, do you think an entrepreneur would stop? What would you do? Do another business planning.
plan, and that business plan would be better than the. Why? Because once he has done the pull the fund, he knows where he went wrong. आहा, मुझसे मार्केट साइडिंग में गलती हो गई. आहा, मैंने कंपैरेटर को स्टडी नहीं किया. ओके, फाइनेंशियल एनालिसिस सही नहीं किया था, गलत मार्केट चूज कर ली थी. लेट्स ट्राई टू वर्क इट. या इसकी चीज़ की तो जरूरत ही नहीं है. जैसे आप सब आईपैड या वो यूज करते हैं ना डिवाइसेस. पहला आईपैड लाइक इक्विपमेंट मैंने यूज किया था 1990 में एनसीआर. हमारा ऑलरेडी बन गया था. मतलब कितने का था? $18,000. कौन लेता? उस समय लैपटॉप भी $6,000-8,000 के होते थे. सो एनसीआर गलत था या एप्पल सही था? टाइमिंग की बात होती है. ये जो आप लोग यूज करते हैं आईपैड और ये टैबलेट, इसके ऊपर एक वो होता है ना टच स्क्रीन जो होता है. ये तो जो एप्पल टच स्क्रीन यूज करता है वो आज से 20 साल पहले बन चुका था, पेटेंट हो चुका था. खरीदने वाले कितने थे? पैसा कब कमाया? अब उस कंपनी की लॉटरी निकल आई. कितने आईपैड बिक चुके हैं. और वही टेक्नोलॉजी अब यूज हो रही है टच फोन के अंदर. ठीक है ना. पहला टच फोन मैंने देखा था मेरे ख्याल से 15 साल पहले डेमो के अंदर था, मोटरोला का था शायद. उस जमाने में वो हाथी वाले फोन थे, इतने बड़े वाले, स्टेटस सिंबल सामने रखता था. 2 लाख रुपए का फोन था. That was too expensive. So an entrepreneur is taking a calculated risk. So you need to know, is the time right for marketing your product or service, and that is why you. इसमें ये पूछा था कि there is a concept that never pull the plug because let the nature complete its cycle. But there is always chance of revival of any business or any human. So experts always say we should never pull the plug. नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं. बहुत सारे लोग हैं, it depends on the circumstances. किसी की अगर हैसियत है तो वो चाहे अपने अजीज और अकारिब को 1 साल तक रखे, 2 साल तक रखे, और मौज़ात तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं. लेकिन एक आदमी जिसके घर में खाने को पैसे नहीं है, इसके पास किसी किस्म की आसाइश नहीं, वो सिविल हॉस्पिटल ले जा नहीं सकता अपने लोगों को इलाज के लिए. अब अगर उससे डॉक्टर्स पूछते हैं कि बताइए क्या करें, जी अल्लाह की मर्जी. तो a business is also like a human being. People who are engaged in that project or a business can only take up a loss up to a certain extent, and after that it is viable to close down the business. अभी हम बात करते हैं थोड़ा और हटके. इंसानों की जो स्किल्स भी होती हैं, हमारी जो स्किल्स हर आदमी की डिफरेंट, उसकी अपनी मार्केट वैल्यू है. A person may not die, but the value and requirement for a skill may die, and he has to lose the job. एक ज़माना था, मेरे ख्याल में मैं, डॉक्टर साहब, रिजवान भाई और सुहेल भी, एक ज़माने में हर दफ्तर में आपको 5-5, 6-6 टाइपिस्ट मिलते थे. कहाँ है सारे टाइपिस्ट? कहाँ है टाइप राइटर? बड़ा रजिस्ट किया ब्रदर्स ने, और इन्होंने जो एक था सबसे मशहूर जो था टाइप राइटर, कौन सा था? ऑलिविटी नहीं, इससे एक और था, अमेरिकन था, हैमिल्टन. हाँ नहीं, एक और था हैमिल्टन, या हैमिल्टन के नाम से, हैमिल्टन के नाम से था, रेमिंगटन टाइप राइटर था. उसको मेरे अभी एक दोस्त ने उसका कॉपीराइट लिया है रेमिंगटन टाइप राइटर्स का,
$28 میں اویلیبل تھا فری آف چارج. لے لو جی. وہ 5 پرانے برانڈ بھی بکتے ہیں. اس نے بڈنگ میں $28 پہ لے لیا. میں کرے گا کیا اس کا؟ کہتا بس یار ایک ہمارے دادا کے پاس 150 ٹائپس کام کرتے تھے, سب ریمیڈین یوز کرتے تھے, تو آئی اون دس برانڈ. چل رہی کچھ سو اسکلس ڈن اینڈ یو ہیو ٹو لوز دوز اسکلس. بزنس میں جس زمانے میں ہنری فورڈ اپنا ٹی برڈ بنا رہے تھے, تو اس سے پہلے کیا تھا کہ لیکن صرف گاڑیاں جو تھیں وہ روسا کے پاس ہوتی تھی. کسی نے سوچا ہی تھا کہ عام آدمی گاڑی چلائے گا, کمی کا حال کیسے چلائے گا جی. ٹی برڈ آئی, اس زمانے میں بہت ساری کمپنی ریسرچ کر رہی تھی کہ جو گھوڑے کیریجز ہوتے ہیں اس کی اسپیڈ کیسی بڑھائی جائے. تو اس کی بگی پہ, اس کی چیسی پہ, اس کی ہر چیز پہ کام ہو رہا تھا. کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی تھی زمانے کی, کیونکہ گھوڑے کی بگی کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب لانچ کیا فورڈ نے اپنی گاڑی کو, اٹ واز ناٹ کالڈ اے کار, اٹ واز کالڈ اے میکینیکل ہارس, رائٹ. سو کہنے کا مطلب یہ کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا اپنے مرتے ہوئے برانڈ کو رکھ لے گا. اور اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ پیسے کی, تو کہہ رہا جی اللہ کی مرضی کو لگتا ہے, ہم تو پیسے نہیں دے پائیں گے اس کے. اس طرح ہر اسکل ہے. اب لاکھ آپ ٹیبلیٹ لے کے باہر گھومیں, شاید کراچی جو آپ کا ہے کوٹ, وہاں پہ تو آپ کو ٹائپس مل جائیں گے اوتھ کمشنرس, ان تک محدود رہ گئے جو ٹائپ ایس کے دے دیتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, تو ہر میں نے آئی تھنک انڈسٹری ہو, انسان ہو, آپ کی اسکل ہو, یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی اپڈیٹ دیٹ. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور بھی ہے نا کہ ہم تمہیں ذلیل ترین عمر سے ذلیل ترین عمر تک لاتے ہیں. بچپنا بھی آپ محتاج ہوتے ہیں اور بڑھاپے بھی آپ محتاج ہوتے ہیں. بڑے بات آتا لوگ کہتے ہیں ابا کی مشکل آسان کر دیں. اور رسپیکٹ ریکویسٹ اللہ نے کھول رکھا. سو اگین وی نیڈ ٹو بی مور پریکٹیکل ان جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی. آئی تھنک جی ہے نا, it's a very difficult decision when you say pull the plug. Entrepreneurs are told that you have to be persistent. You have to continue try to succeed. But what Azhar is saying is that there are times when things, if you found out that the market size is not big enough, or your competitors have a better product than you, or that you will not be able to reach your target market. So there will be various factors. So you should not make it a point of self-esteem that no, I will never give up. So there will be times entrepreneurs are told that you have to be persistent, you have to try hard, and you have to work hard, you have to work very hard. So this seems like a contradictory thing, that yes, but you have to have intelligence enough to realize, okay, this is the point, it's not working out. Things are not what I thought. Competitors have better product at a low price. So should you go out in the market? No, because you will not succeed. So there are points in your business planning that you decide, no, this will not work. So, but the entrepreneurial spirit should also keep that in mind, that you have to try hard, aapka wo persistence karni hai, but there will be times that you have to stop this because it's not going to work. Okay, it's a very difficult decision. It's not going to be easy. But this is what you have to do. This is what Azhar is saying, that you have to try hard, you have to be persistent, you have to work hard, but at some point in time you have to keep that check in place. Okay, this is not going to work. That's the time you pull the plug. So I have one more question. Sure. Yeah, we talk a lot about selling products and making brands, but what about selling services? Are we going to use the same business plan, Absolutely. same things for selling services? But initially I started with selling a service, then I converted it to a product. Services جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں آسان ہوتی ہے. 2-3 آدمی مل کے کنسلٹنگ پریکٹس شروع کر دی, 3-4 آدمی رکھے آپ نے لوگوں کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر مینٹین کرنا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے. بٹ سروسز اور پروڈکٹ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ سروس از لائک سپوز آپ کا ایک میوزک بینڈ ہے, آپ گانا گاتی ہیں بہت اچھا, آپ کا اپنا ایک بینڈ ہے, اور آپ روزانہ جا کے کسی ایک ہوٹل میں ایوننگ یو پلے سنگ اے سانگ ہو جاتے ہیں, اور وہ طے کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے, نمرا, یہ آپ کے 5,000 روپے آپ کے گروپ کے اندر فری فوڈ. تو یور سروس پلان وڈ بی 6 days a month, آپ منڈے چھٹی کرتی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے 5,000 روپے 25 days میں 1,25,000 روپے مل جائیں گے آپ کو, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب اسی دوران ایک آدمی آپ کو سنتا ہے اور کہتا ہے نمرا your voice is beautiful, why don't you get your CD out? فائدہ کیا ہو, کوئی آپ تو 1,25,000 مہینے کی لیتی ہو, اگر تمہارا البم آ گیا تو تم پر 100 کے اوپر اتنا بنا لو گے, اتنا آئے گا فائدہ. ایک دفعہ تمہارا البم آ گیا تو پھر you don't need to concerts, you won't do at a hotel, ٹھیک ہے, وہاں پہ خالی گانا نہیں گاؤ گے. Service is like a band which is singing every day, getting his money, going back home, and product is like your album, your CD. ایک دفعہ آ گیا اور ہٹ ہو گیا تو پھر موجہ ہی موجہ. For example, if I am in a service, so I have to be, مطلب مجھے پورا مارکیٹ میں رہتے ہوئے اپنی سروس کو لوگوں کو دکھانا ہوگا جو میں کر رہی ہوں کام. دیکھو ہوتا کیا ہے, سروس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ونس یو سروس کیوں کرتے ہیں شروع کو, پیسے نہیں پروڈکٹ نہیں بنا سکتے. سروس شروع کرتے ہیں کہ یو لرن دا مارکیٹ. سروس بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, یہ اسمال ہے, یہ نمبل. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کا کیا, آپ کس انڈسٹری میں, واٹ از یور ایریا آف ایکسپرٹیز؟ I am an online entrepreneur, but I do events and services as well. So now there could be 2 things. ایک تو آپ ایونٹس کر رہی ہیں, 4, 5, 10 آپ نے سال میں کیے, اتنے پیسے آ گئے. Now you say کہ ٹھیک ہے جی میں کام بھی کرتی ہوں, I prepare an event management software, a product, and I develop a product based on my understanding کہ جب ایونٹ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں خیال رکھنا ہوتا ہے, کھانا پینا, لوگوں کا آنا, انویٹیشن جانا, انویٹیشن آنا, اس کی مارکیٹنگ. So I develop a comprehensive product and I put it online and it will be an event planning software. So people come online, they will do the event planning, and idea ہو جائے گا. کانسٹنٹلی اپڈیٹ ہوگی آن لائن آپ کی اپلیکیشن. پی سی میں کریں گے کیا ہوگا, بیچ لگی رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں اینڈ دے پے یو فار دیٹ. یو چارج 100 روپی پر کوٹیشن ہے بیسڈ آن ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا جی اس طرح سے, اور الٹیمیٹلی وہ بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے ایونٹ میں, یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نے کر لیا, بک کر دو ہم کو, اینڈ یو مینیج اٹ فار اس. تو ایک ایک آدمی کے پاس جانا, اپنے آپ کو سیل کرنا ہے سروس, ڈیولپنگ اے پروڈکٹ, پوٹنگ اٹ آن لائن, لیٹنگ پیپل یوز اٹ. تو آپ کا انٹرفیس کم ہو رہا ہے, لوگ آپ کو تھرو انٹرنیٹ بہت ساری چیزیں جو فون کے ذریعے اس کے ذریعے تنگ کرتے ہیں آپ کو ہیں, وہ آپ آلریڈی آن لائن پلان کر رہی ہیں, آپ پاس آ رہے ہیں. تو پروڈکٹ کیا ہوگی, سافٹ ویئر, تھرو پیپل آر اپروچنگ یو اینڈ دین یو ڈو اٹ. سروس کیا ہوگی, آپ نے اس کو پورے ایونٹ کو مینیج کر دیا. So I'm asking 2 questions. One, service will help you to understand the market, customer, develop a product, sell the product, and then do both. Because product and service go hand in hand. Product کا فائدہ یہ ہے جتنی زیادہ بکے گی ہر ایک پہ آپ کو رائلٹی مل رہی ہے. سروس کا کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے. So if you are too service intense, تو آپ کو لوگ بہت زیادہ پڑھانا پڑتے ہیں. پروڈکٹ انٹینس میں ضروری نہیں آپ کے پاس لوگ زیادہ ہوں, 6 آدمی مل کے پروڈکٹ مینیج کر لیتے ہیں, اس کے تھرو وہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں. بائی سیلنگ چائنیز پروڈکٹ, سو the whole strategy of being a service oriented
enough product oriented, will have to do the same business planning exercise.